کامیاب زندگی ہے، آگے کی زندگی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ و من والہ نے اگلی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ آج کل ہم مسلمان ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، ایمان اور نیک کام کا جو باہمی تعلق تھا وہ تعلق ہم نے توڑ لیا، اور ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ بس ایمان کافی ہے، نہ مثبت اور نہ منفی، پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح سے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آج مسلمانوں ایک بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہو گئے، جبکہ قرآن و حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ایمان اور عمل صالح میں چولی دامن کا ساتھ بیان کیا گیا ہے، بیچ میں واو لایا گیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور علماء جانتے ہیں کہ واو جمع کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے واو آتا ہے، تو ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہیں۔ تو ایسے بندوں کے لیے بہشت بری کا گارڈن، جنات گارڈن گارڈنز، ایک باغ نہیں بہت سارے باغات ملیں گے، اور وہ مہمانی کے طور پر ملیں گے، بھیک کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ سائل آتا ہے، بھکاری آتا ہے تو ہم آٹا، روٹی، سالن، روپیہ، ڈالر پھینکتے ہیں، لے یہ بھیک کا ٹکڑا ہے۔ تو بہشت بری ہائی کلاس گارڈنز، یہ جو ہائی کلاس گارڈنز ہیں یہ میزبانی کے طور پر، مہمانی کے طور پر ملیں گے، بھیک کی حاجت مند کو جس طرح سے دیتے ہیں اس طرح سے بھیک کا ٹکڑا نہیں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ باغات مل گئے، اب ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، ان باغات میں مومنین جنہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں ساتھ میں، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ وہاں سے منہ ہونا چاہیں گے ہی نہیں۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے منہ ہونا نہیں چاہیں گے۔ دیکھو انسان کی طبیعت اکتاہٹ محسوس کرتی ہے، اور اکتاہٹ محسوس کرتا ہے تو پھر آدمی رینیول کر لیتا ہے۔ گھر میں فرنیچر لا کر لگایا، 5-7 سال ہوئے کہ اس فرنیچر سے طبیعت ہٹ گئی، وہ فرنیچر سارا دروازے پر ڈھیر کر دیا، نیا فرنیچر لا کر کے ڈال دیا۔ گاڑی لاتے ہیں آپ بڑی قیمتی، 10-20 سال ہوتے ہوتے طبیعت ہٹ جاتی ہے اور گاڑی میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، خواہ اس کو یوزڈ کار میں بیچ دیا اور نئی گاڑی لے کر آئے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ بس جب یہ فطرت ہے تو یہ فطرت تو جنت میں بھی رہے گی، فطرت تھوڑی بدلے گی۔ جو نیچر ہے، فطرت ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ جنت میں بھی یہی فطرت رہے گی۔ میں مثال دوں، دنیا میں ایک مرد کو حسب ضرورت 4 بیویوں تک کی اجازت دی گئی، حسب ضرورت، انصاف کی شرط کے ساتھ، بے ضرورت نہیں، حسب ضرورت۔
اور انصاف کی شرط کے ساتھ 4 بیویوں تک کی اجازت دی گئی۔ بعض ایجوکیٹڈ عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو جنتی عورتوں کو کتنے شوہر ملیں گے؟ یہ بعض ایجوکیٹڈ عورتیں پوچھتی ہیں کہ جب جنت میں 70 حوریں ملیں گے کہ جنتی کو، تو جنتی عورت یہی دنیا کی مومن عورت جو نیک کام کر کے جنت میں پہنچی ہے، اسے کتنے شوہر ملیں گے؟ تو ہم اسے کہتے ہیں جنت کی پنچایت بعد میں کرنا، پہلے دنیا کی پنچایت کر لو کہ دنیا میں ایک عورت کو کتنے شوہر کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایک عورت کا ایک وقت میں ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے، یہی نیچر جنت میں ہوگا، نیچر تو بدلتا نہیں ہے۔ اور دنیا میں ایک عورت کے لیے ایک وقت میں ایک ہی شوہر کیوں ہے؟ بیوی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ شوہر بیوی کے پاس پہنچ کر سارے غم بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان میں فیملی لائف میں اللہ نے محبت رکھی ہے اور مہربانی رکھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں جھگڑے 3 ہی چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں: زر پیسہ، زن عورت، اور زمین جائیداد۔ یہی 3 چیزوں کے دنیا میں جھگڑے ہیں۔ اب اگر ایک عورت کے 2 یا زیادہ شوہر ہوں گے تو شوہر کو اس بیوی کے پاس جا کر کے، کون سی بیوی؟ ہر جائی، آج رات اس کے یہاں، کل رات اس کے یہاں، پرسوں رات اس کے یہاں ہے، ایسی ہر جائی عورت کے پاس جا کر کیا سکون ملے گا؟ اور نہ صرف ایک سکون نہیں ملے گا، یہ جو 3 شوہر ہیں یہ ہر وقت ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ رہیں گے۔ یہ اس کو مار ڈالنا چاہے گا، یہ اس کو مار ڈالنا چاہے گا، تو فیملی لائف بے فائدہ ہو گئی۔ اس لیے دنیا میں جو صورتحال ہے وہی صورتحال جنت میں واقع رہے گی۔ نیچر بدلتا نہیں ہے، دنیا میں جو نیچر ہے وہی جنت میں، اور جنت میں جو نیچر ہے وہی نیچر دنیا میں رکھا گیا ہے۔ طبیعت اور فطرت بدلتی نہیں۔ لیکن بیوی اور شوہر کے علاوہ دوسری چیزوں میں نیچر یہی ہے۔ فرنیچر آدمی بدل دیتا ہے، گاڑی آدمی بدل دیتا ہے، مکان بدل دیتا ہے۔ ہاؤس میں رہ رہا تھا، جیب گرم ہو گیا تو اب مینشن خریدے گا۔ 15-20 سال مینشن میں رہا اور جیب گرم ہو گیا تو اب کاسل خریدے گا۔ وہاں تو کاسل میں جاتے جاتے موت آ جاتی ہے۔ تو نیچر ہے انسان کا۔ غریب آدمی ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اس کی بات الگ ہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس اسباب ہیں تو مکان بھی بدلنا چاہتا ہے۔ بلکہ آپ کے اس ملک میں تو بیویاں بھی بدلنا چاہتے ہیں کافر بیویاں بھی بدلنا چاہتے ہیں، بلکہ بیوی نام کا تصور ہی ان کے یہاں ختم ہے۔ گرل فرینڈ ہوتی ہے، آج اس سے دوستی گانٹھ لی، کل اس سے گانٹھ لی، پرسوں اس سے دوستی گانٹھ لی، ہر دن ایک نئی گرل فرینڈ ہے۔ ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے وائف کا۔ لیکن اسلام تو دین رحمت ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ اس دین میں فیملی لائف مضبوط لائف ہے کہ مرد ہمیشہ کے لیے بیوی کا ہو کر رہ جائے اور بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر کی ہو کر رہ جائے۔ لیکن ان کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر جو انسان کی اکتاہٹ محسوس کرنے والی فطرت ہے، وہ فطرت جنت میں ظاہر نہیں ہوگی۔ لا یبغون عنہا حولا، جنتی جنت سے منہ ہو کر کہیں اور جانا چاہیں گے ہی نہیں۔ کیوں نہیں چاہیں گے؟
یہ فطرت ہے اور نیچر ہے تو کیوں منہ ہونا نہیں چاہیں گے؟ ایک حدیث شریف میں اس کی وجہ بتلائی گئی، فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ پر ویک ایک مارکیٹ لگے گا جنت میں، تمام مرد مارکیٹ میں پہنچیں گے۔ اس مارکیٹ کا نام ہے سوق الحسن، بیوٹی کی مارکیٹ۔ وہاں صرف جنتی جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گے۔ آج کل جو ہماری عورتیں مارکیٹ میں جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، خریداری کرتی ہیں، گھر کے سامان لے کر آتی ہیں، یہ سب غیر مذہب کے اثرات ہیں۔ اسلام میں عورت خانہ داری کی ذمہ دار ہے، اس کو گھر سنبھالنا ہے، باقی سارے باہر کے کام مرد کو کرنے ہیں۔ تو مارکیٹ میں جنت کی مارکیٹ ہے، نام ہے اس کا سوق الحسن، بیوٹی کی مارکیٹ۔ جنتی وہاں پہنچیں گے۔ اس مارکیٹ میں کیا ہے؟ اس مارکیٹ میں جو طرح طرح کا فرنیچر ہے، اور اس مارکیٹ میں طرح طرح کی صورتیں ہیں، بہتر سے بہتر۔ اس میں جو تمہیں صورت پسند آئے وہ فوراً تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی، تمہیں جنتی کو وہ صورت مل جائے گی۔ اور جو فرنیچر پسند نہ آئے وہ پسند کیا اور وہ گھر میں جا کر لگ گیا۔ اور جب یہ جنتی جنت میں پہنچیں گے، یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کے آخر میں ہے، لمبی حدیث ہے ریاض الصالحین کے آخر میں۔ جب وہ جنتی مارکیٹ میں جائیں گے تو پیچھے اللہ تعالی جنتیوں کے گھروں میں بیوٹی کی بارش برسائیں گے۔ جنتی عورتیں اس بارش میں نہائیں گی تو ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ وہ جنتی وہاں گئے، وہاں انہوں نے جو صورت پسند کی وہ صورت ان کے اندر آ گئی، اور ادھر گھروں کے اندر اللہ نے بیوٹی کی بارش برسائی، جنتی عورتیں اس میں نہائیں تو ان کا حسن دوبالا ہو گیا۔ جب جنتی گھر واپس آئیں گے تو اپنی بیوی کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، اور وہ کہیں گے خوش نصیب، جب ہم گئے گھر سے تب تو تم اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب تو تم بے حد خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ تو عورتیں کہیں گے اپنے شوہروں سے کہ میرے سرتاج، آپ جب گھر سے گئے تھے اس وقت آپ بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے، اب تو مجھے اس سے بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے۔ تو مرد جواب دیں گے ہم مارکیٹ میں گئے تھے، بیوٹی کی مارکیٹ میں گئے تھے، وہاں مجھے ایک صورت پسند آ گئی تو اللہ نے مجھے وہ صورت دے دی۔ تو وہ خواتین کہیں گی کہ تمہارے جانے کے بعد اللہ نے بارش برسائی، ہم اس بارش میں نہائے تو ہمیں اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ یہ امپروو پر وک ہوگا، مردوں کا حسن بھی بڑھے گا، عورتوں کا حسن بھی بڑھے گا، اور ہر ہفتے بڑھے گا، اور ہر ہفتے گھروں کے اندر فرنیچر بھی بدلا جائے گا۔ پر جب صورتحال جنت میں یہ ہوگی تو آدمی وہاں سے منہ ہونا کیوں چاہے گا، اکتاہٹ کیوں محسوس کرے گا؟ تو ہر ہفتے بدل رہا، صورتحال بدل رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا یبغون عنہا حولا، جنتی جنت سے دوسری جگہ منتقل ہونا چاہیں گے ہی نہیں، منہ ہونا چاہیں گے ہی نہیں۔